بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب وارسل رسولہ بالہدى ودین الحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس حدیث ہے اور آج سے ہم درس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسی رب ذوالجلال کی توفیق اور اسی کے ارادے اور منصوبے کے تحت انشاءاللہ۔ احقر کی زبانی درس قرآن کا ایک دور 15 دسمبر 2024 کو مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ درس قرآن کے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا 15 دسمبر میرے لیے اور ہم سب کے قارئین کے لیے، سامعین کے لیے، جو مسلسل 2384 دن سے درس قرآن سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک تاریخی یادگار دن ہے کہ اسی دن درس قرآن کے پہلے دور کی تکمیل اور دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور دوہری مسرت اور خوشی اسی 15 دسمبر ہی سے منسلک ہے کہ آج درس حدیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً 2000 واٹس ایپ گروپ کے ذریعے روزانہ صبح درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15 دسمبر سے روزانہ شام کو درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ ہندوستان کے بشمول دنیا کے دیگر کئی ممالک کے مسلمان پابندی کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ جس طرح انہوں نے درس قرآن کو پابندی کے ساتھ سنا، درس حدیث کو بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1۔ عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلا، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن
اسد ابن عبد العزى وهو ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حجا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا متفق علیہ. ترجمہ یوں ہے، ابن شہاب زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی. پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض کے لیے زیادہ راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تحنس میں مصروف رہتے. تحنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدیجہ کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کے لیے زاد لے جاتے، یعنی سامان خرد و نوش. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کا پیغام آ گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا ہی میں تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں. پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ میرے برداشت کی آخری حد آ گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں. پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے کہ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے جس نے کرم سے تعلیم دی اور انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے. اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے لرز رہے یہاں تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑے اڑا دو مجھے کپڑے اڑا دو. انہوں نے کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا. تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ہرگز نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں سچی بات کہتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو مہمان نوازی کرتے ہیں حق کے لیے پیش آنے والے مشکلات میں تعاون کرتے ہیں. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس پہنچی. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد یعنی ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے یعنی چچا زاد بھائی تھے. وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے. عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے پوچھا برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا. تو ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہی ناموس
رازوں کا محافظ فرشتہ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ موجود رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ بزرگان محترم، وحی کی حقیقت یہ ہے کہ پوشیدہ بات کی خبر دینا، یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع، ایسی وحی جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع، یعنی ایسی وحی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر معانی اور مضامین کی شکل میں ڈالی گئی ہوں، اور ان معانی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی الفاظ اور افعال دونوں سے بیان فرمایا ہو۔ اس تمہیدی بات سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وحی مطلوع سے مراد قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوع سے مراد احادیث شریفہ ہیں، جن احادیث شریفہ کے درس کا سلسلہ ہم نے آج شروع کیا ہے۔ اختر کی تصنیف کردہ عام فہم درس قرآن جو 6 جلدوں میں 5000 صفحات پر دستیاب ہے، وہ وحی مطلوع یعنی قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، اور عام فہم درس حدیث کا سلسلہ جو آج ہم نے شروع کیا ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی تشریح اور توضیح ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اسی لیے عام فہم درس حدیث کے درس نمبر 1 میں وحی سے متعلق حدیث ہی پیش کی ہے۔ اس حدیث کے ترجمے سے اس واقعے کا علم ہو چکا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی سمجھ لیں کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہے، اس سے کہ پیغمبر وہی کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 4۔ اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، وہ تو صرف وحی بولتے ہیں، جو وحی بولتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے ایک سبق اہم ترین یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے جو بندہ لوگوں کی مدد میں ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورے اعتماد کے ساتھ پیغمبر کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق والوں کا حق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی شخص دوسروں کے کام آئے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔